السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم تاجدار یا رب جم سید المرسلین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ آج ہم پھر قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں۔ آج جس آیہ کریمہ پر ہم گفتگو کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ رب کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کر دیا، میں نے آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے فتقبل منی، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ ان کی جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ابن کثیر نے کہا کہ ایک دن نے چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو بلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اسی رات کو ان کو حمل ٹھہرا۔ جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو اللہ کے راستے میں سپرد کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خدمت کرے گا، تو یعنی اللہ کے دین کی بھی خدمت کرے گا اور اللہ کے مخلوق کی بھی خدمت کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ توقع تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو جب ان کے ہاں اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے بیٹی پیدا ہوئی تو وہاں انہوں نے حسرت کا اظہار کیا، لیکن یہاں دیکھیں کہ جس انداز میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی طرف سے متوجہ ہوئی اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی، اور اب تصور کریں کہ ایک ایسی لمبے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور جب اولاد کی امید ہوئی تو فوراً کہا کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میں نے نظر مان لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ اللہ کے راستے میں قربان کروں گی۔ تو کتنی بڑی، یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے قیمتی چیز والدین کے لیے ان کی اولاد ہوتی ہے۔ کہا کہ اس اولاد کو میں اپنی خدمت کے لیے نہیں، میں ان سے کوئی خدمت نہیں لوں گی، میں نہ کوئی امید رکھتی ہوں کسی چیز سے۔ حالانکہ والدین یہ ہوتا ہے کہ ان کی امیدیں ہوتی ہیں اولاد سے کہ ہماری خدمت کریں گے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہماری خوشی کا سبب بنیں گے، جب ہماری تنہائی ہوگی تو اس کو دور کریں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیا اور کہا کہ اے اللہ تو قبول فرما لے، تو میرے جو میں باتیں کر رہی ہوں اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو میرے دل کے اندر ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، اس لیے یہ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ کس طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی اس نظر کو قبول فرمایا، اور یعنی مزید انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک قرآن کا پیغام اور مختلف دینی مسائل پہنچتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔